دنیا میں اتنے زیادہ مسلمانوں کے ملک ہیں، اتنے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ اتنی زوال کا شکار کیوں ہیں؟ ہم لوگ اتنی پستی میں کیوں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ایک طرف کشمیر میں ظلم ہوتا ہے تو دوسری طرف برما میں، ایک طرف مڈل ایسٹ میں ظلم ہوتا ہے تو دوسری طرف چائنا میں، لیکن مسلمان کی غیرت جاگتی ہی نہیں ہے اور مسلمان اس پہ بول ہی نہیں پاتے، مسلمان اس پہ کھڑے ہو ہی نہیں پاتے، اور اس قدر مسلمان ہونے کے باوجود وہ لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن ہم ان کے لیے کچھ کر ہی نہیں پا رہے۔ یہ کس وجہ سے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے سوچا ہے کہ اگر یہودیوں کے چند سو یہودیوں کے ساتھ بھی اس طرح ہو رہا ہوتا جس طرح مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا وہ کرتے؟ یہ چند سو عیسائیوں کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں تو کیا وہ کرتے؟ آج ہماری غیرت مر نہیں چکی، ہماری غیرت مر چکی ہے، لیکن وجہ صرف غیرت کے مرنے کی نہیں ہے، وجہ کچھ اور بھی ہے۔ مجھے آج ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ مرحوم یاد آ گئے ہیں، ان کی ایک سپیچ تھی بڑی مزے کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ رینڈ کارپوریشن نے رپورٹ پیش کی ہے، جو کہ امریکن ایک کارپوریشن ہے، اس نے رپورٹ پیش کی ہے کہ 4 قسم کے مسلمان ہیں۔ پہلی کیٹیگری کے تو وہ مسلمان ہیں جو اسلام کو صرف مذہب ہی نہیں سمجھتے بلکہ اس کو ایک ضابطہ حیات، اس کو ایک پراپر نظام سمجھتے ہیں، اور ان کو ہمیں کرش کرنا ہے۔ کہا گیا تھا اس کیٹیگری کے لوگوں کو کرش کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے مخالف نظام لے کے آئیں گے۔ کہا کہ دوسری کیٹیگری ان مسلمانوں کی ہے جو کہ مسجدوں میں بیٹھ کر تقریریں وغیرہ کرتے ہیں، روایتی قسم کی کرتے ہیں، ان سے بظاہر ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ ان فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل گئے، یہ ان کے ساتھ مل گئے جو اسلام کو پراپر ضابطہ حیات سمجھتے ہیں، ایک نظام سمجھتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ان کے پاس لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ سو ان دونوں کو ہمیں کرش کرنا ہے جس طرح مرضی کرو۔ پھر کہا تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے، ان مسلمانوں کی ہے جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا دین بھی ویسٹرن کے مطابق ہی ہے۔ کہا ایسے لوگوں کو پروموٹ کرو، ایسے لوگوں کو میڈیا پہ لے کے آؤ، ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کرو، کیونکہ یہی تو ہمارے دوست ہیں اصل میں۔ اور کہا کہ چوتھے ایسے مسلمان ہیں جن کو فرق ہی نہیں پڑتا اسلام کس طرح کا ہے، وہ بس اس کو شادی بیاہ کی تقریبات تک، اس کو جنازے تک اس جگہ تک رکھتے ہیں، بس اس کے علاوہ وہ اس کو کوئی وہ کرتے ہی نہیں ہے، اس کو کوئی ٹینشن دیتے ہی نہیں ہے، لائک کہ وہ بالکل سیکولر قسم کے ہیں۔ اس نے کہا یہ دونوں جو طبقے ہیں ان کو اٹھایا جائے اور باقی جو پہلے دونوں طبقے ان کو کرش کیا جائے، اور اس کے بعد ایسا ہوتا بھی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نعرہ ہر جگہ مشہور ہے، یہ بات ہر جگہ مشہور ہے کہ جس کی جتنی بڑی داڑھی ہوگی وہ اتنا بڑا فراڈیا ہوگا۔ اسلام میں مولوی کے جو لفظ ہے اس کو ایک بدنام زمانہ لفظ بنا دیا گیا ہے، داڑھی والے کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا گیا، پروپر ایک تنظیم لانچ کی گئی، ان کے خلاف پروپر ایک موومنٹ لانچ کی گئی، اس میں مدرسوں سے لوگوں کا ٹرسٹ جو تھا وہ اٹھوایا گیا، ان مولوی حضرات سے لوگوں کا ٹرسٹ اٹھوایا گیا۔ اس میں قصور ان مولویوں کا بھی کچھ ہوگا، ان علماء کا بھی کچھ ہوگا، لیکن ان میں ایسے گھسپیٹیے انہوں نے بٹھائے، ان میں ایسے لوگ انہوں نے گھسائے جنہوں نے ان سب کو برباد کر دیا، اس کو خراب کر کے رکھ دیا۔ اور آج اسلام کا جو تعارف یہ پیش کرواتے ہیں، اسلام کا جو رخ پر پیش کرواتے ہیں، وہ پیش کرواتے ہیں کہ بڑا فینیٹک قسم کا دین ہے جس میں باقی لوگوں کو مارا جاتا ہے، باقی لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، یہ جنت کی لالچ میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اس طرح کے اسکیچ انہوں نے ہمارے بٹھا دیے۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور ہم لوگوں کا ہے۔ ہم لوگ جو یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ اس میڈیا پر، اس جگہ پر، ہر جگہ پر ایسے لوگ غالب آ چکے ہیں جو آج اسلام کو گالی دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایسا نہیں ہے۔ آپ نے یہ نعرے نہیں سنے، میرا جسم میری مرضی، یہ کہ ایک دن میں لانچ ہوئے ہیں، یہ ایسے نہیں ہوئے، اس کے پیچھے پراپر موومنٹ چلی تھی۔ لیکن کویسچن پھر وہیں پہ ہے کہ اتنے سارے مسلمان ہونے کے باوجود ہم پستی کا شکار کیوں ہیں؟ ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے قادسیہ جیتی تھی، انہوں نے پرشین امپائر اور رومن امپائر کے پرکھچے اڑا کے رکھ دیے تھے، انہوں نے جو سالوں کی محیط چلی آ رہی تھی، سلطنتیں جو تھی چلی آ رہی تھی، جو سالوں سے صدیوں سے چلتی آ رہی تھی، جن کی جڑیں بہت مضبوطی سے گڑی ہوئی تھی، لیکن ان کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیا تھا۔ لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ سیدنا خالد ابن ولید کا وہ خط یاد کیجئے، جب وہ ہر میدان جنگ میں جاتے تھے تو جا کر پہلے سپہ سالار کو خط لکھتے تھے مخالف والے کو، اور اسے بتاتے تھے کہ میں تم سے ایسی قوم کو لڑوانے لے کے آ رہا ہوں جو موت سے ایسے محبت کرتے ہیں جس طرح تم زندگی سے، اور جس طرح تم زندگی کی آزمائشوں سے، علائشوں سے، اس طرح یہ لوگ اپنی موت کو ترجیح دیتے ہیں اور موت کو ملنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔
کیا آج آپ کو لوگ موت کو گلے لگانے پہ فخر محسوس کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں. ہم موت سے اس قدر ڈرتے ہیں. مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد آتی ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ غیر مسلم اقوام تم پر ایسے ٹوٹیں گی جس طرح بھوکا دسترخوان پہ پڑے کھانے پہ ٹوٹتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے. تو پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کس قدر کیوں کر ہو پائے گا، ایسا کیوں ہوگا کہ ہم لوگ تعداد میں تو اتنے زیادہ ہوں گے لیکن پھر بھی غیر مسلم اقوام ہم پر اس طرح ٹوٹیں گی جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹتے ہیں؟ تو فرمایا تم میں دنیا کی محبت غالب آ جائے گی. آج ہم چوری چکاری، جھوٹ، لوٹ مار سب کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اس چند سالہ زندگی کے لیے. اس چند سالہ زندگی کو ہم نے اپنے اوپر غالب کر لیا، دنیا کی محبت ہمارے پہ غالب آ گئی ہے. مومن تو وہ تھا جو موت کو گلے لگانے کے لیے بےتاب رہتا تھا، بے چین رہتا تھا کہ کس وقت موت آئے گی تو میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا. اس کے لیے تو دنیا کی زندگی آزمائش کی طرح سے ہوتی ہے، اس کے لیے تو دنیا کی زندگی قید خانے کی سی ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ تو اسی کو کل کائنات سمجھتے ہیں، اسی کو ساری زندگی سمجھتے ہیں اور یہیں پہ اپنا سب کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید یہی پوری زندگی ہے اور اس کے بعد شاید ہم نے مرنا ہی نہیں ہے. آج ہم لوگ موت کو بھول چکے ہیں. آج ہم لوگ موت کو یاد نہیں کریں، تبھی تو ہم لوگ اتنی پستی کا شکار ہیں، تبھی تو ہم لوگ تنزلی کا شکار ہیں. آج ہم لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ جتنا مرضی اچھی خوشبو لگا لی، جتنا مرضی اچھا لباس پہن لیا جائے، جتنا مرضی اچھا بدن پہ اپنے چیزیں وغیرہ لگا لی جائے، جتنا مرضی اپنے ناک پہ مکھی تک نہ بیٹھ دیا، جتنا مرضی متکبرانہ انداز سے چلا جائے، لیکن جس وقت مریں گے تو 4 کندھوں کی ضرورت ہوگی جو ہماری لاش کو اٹھا کر زمین کے 6 فٹ نیچے تک دبائیں گے. کے لیے بھی آپ سب یہ کام کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ وہ آپ کو ایک دن سے زیادہ گرم نہیں رکھیں گے، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوگا کہ کہیں بدبو نہ پھیل جائے. تو آپ کس کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ کس چیز کے لیے اتنے محنت کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو آپ کو زمین کے نیچے پھینک کے آئیں گے، زمین میں 6 فٹ نیچے دبا کے آ جائیں گے. دنیا کی بڑی سے بڑی آپ کے پاس ڈگری ہو، آپ بڑے سے بڑے رئیس ہو، آپ دنیا کے بڑے سے بڑے خزانوں پہ آپ کا قبضہ ہو، لیکن جس وقت آپ مریں گے نا تو فرشتہ آگے آپ کو کہہ دے گا کہ یہاں تک ہی تھا سب کچھ جو تمہارے پاس تھا، جو مال و عشرت، جو آسائش تھی وہ یہیں تک تھی، اس کے آگے صرف تم جاؤ گے اور تمہارے اعمال جائیں گے. اگر ہم یہ سوچیں نا کہ ہمارے اعمال نے ہماری نمائندگی کرنی ہے اور حقیقی زندگی وہ ہے، یہ دنیا ایک فلم کی سی ہے جس نے پردہ گرا، حقیقی یہ فلم ختم، جس نے موت آئی یہ زندگی ختم، اور اس زندگی کے بعد ایک بڑی زندگی ہے. جس وقت یہ سوچ ذہن میں آ گئی نا تو کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے، کوئی غیر مسلم ایسا نہیں ہے جو کسی مسلمان کو کرش کر سکے. آج ہم صرف پچھتاوے کا شکار، صرف پستی کا شکار ہی اس وجہ سے ہیں بیکاز ہماری زندگی میں جو دنیا کی لالچ ہے، دنیا کی حرص ہے، دنیا کی محبت ہے، وہ غالب آ چکی ہے. آج وقت ہے، اس پر سوچ لیجئے کہ مر تو آپ کو بھی جانا ہے، مر مجھے بھی جانا ہے. یہ زندگی عارضی ہے، یہ سیراب کی سی ہے جس میں نظر آ رہا ہے بڑی بڑی زندگی ہے. شداد نے جنت بنا لی تھی لیکن اس میں قدم نہیں تھا رکھ سکا. اللہ نے اتنی مہلت نہیں دی تھی، موت نے اتنی مہلت نہیں دی تھی. تو آپ کس لیے اپنے امپائر کھڑے کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ امپائر کھڑے کرنے کے بعد آپ اس میں رہ پائیں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اس کائنات کے سردار تھے، اس تمام جہانوں کے سردار تھے، اس دنیا کے بعد جو آخرت آئے گی وہاں پر بھی ہمارے سردار تھے. لیکن ان کی زندگی اٹھا کے پڑھ کے تو دیکھیے، وہ تو چٹائی پر سوتے تھے، اس طرح سوتے تھے کہ ان کی بدن پہ، ان کے جو پیچھے کمر ہوتی تھی اس پر چٹائی کے نشان ہوتے تھے. ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر آ کے رو پڑے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنا ناانصافی ہے کہ دوسری طرف کیسر و کسرا ہے جو دنیا کے بادشاہ ہے اور آپ دو جہانوں کے بادشاہ ہیں، 2 جہانوں کے سرکار ہیں، اور آپ اس طرح سے ہوتے ہیں اور آپ کی کمر پہ اس طرح نشان ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، لگتا تجھ پہ دنیا کی حقیقت آشکار نہیں ہوئی؟ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اس جو ہے فانی دنیا کے بادشاہ ہیں اور تیرے جو نبی ہیں وہ تمام جہانوں کے بادشاہ ہیں؟ ان کو یقین تھا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، وہاں پہ حقیقی زندگی شروع ہوگی. جب زندگی کا سفر شروع ہوگا تو وہ آپ کی موت کے بعد شروع ہوگا. سو کیوں اتنی موت سے ڈرے ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن پاک کو، جو اللہ کی کتاب تھی، جو اللہ کا کلام تھا، جس کو ہمارے تک
नाजिल किया गया था इस वजह से ताकि हम उसको पढ़कर उसमें से ज़ाब्ता हयात ले सके, उसमें से जिंदगी के कानून निकाल सके। हमने उसको गुलाफों में बंद किया, अच्छी सी खुशबू लगाई और उठाकर रख दिया किसी अच्छी जगह पे। बस उसको चूमते हैं और कभी कुरान खानी करवानी हो तो उठा के पढ़ते हैं और हमें पता ही नहीं है अल्लाह ने हमसे क्या फरमाया था, क्या कहा था। और एक प्रॉपर मोमेंट के तहत उससे हमें छुड़वाया गया है। क्यों? क्योंकि उनको यकीन है कि जिस वक्त मुसलमान कुरान पढ़ना शुरू हो गए, अपने रब को याद करना शुरू हो गए, तो दोबारा उस रस्ते की तरफ चल पड़ेंगे जो इनके नबी ने इनको दिया था, जिसकी बदौलत इन्होंने कैसर और कसरा को फतह किया था। हमने क्या किया? हमने एक तबका मौलवी उस पर कुरान फेंक दिया कि वही पढ़ेगा, उसी की जिम्मेदारी है, वही पढ़ेगा, वही हमारे जनाजे पढ़वाएगा, वही हमारे निकाह करवाएगा, वही हमारा सब कुछ करवाएगा, वो सब कुछ करेगा। वो जिसको जितना उसके फहम के मुताबिक कुरान समझ आता है वो हमें समझा देगा, हम थोड़ी उसकी बात सुन लेंगे, अगर नहीं सुननी होगी तो हम नहीं सुनेंगे। जिस दिन हमारे और हमारे इस्लाम के दरमियान से ये मौलवी खत्म हो गया और हम खुद कुरान को पढ़ना शुरू कर दिए, तो उस दिन इस दुनिया में इनकलाब आ जाएगा, उस दिन इस दुनिया में इस्लाम फैलेगा, उस दिन इस दुनिया में मुसलमान का असल रूप दुनिया देखेगी। क्यों लोग मुतासिर हुए थे इस्लाम से? तलवार के जोर पे तो फैला था, उसमें कोई शक नहीं था, लेकिन फतह करने के बाद क्यों शहरों के शहर जिनको फोर्स किया गया कि आप इस्लाम में हो, वो इस्लाम में आए थे? क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के इखलाक से मुतासिर थे, मुसलमानों की इक़दार से मुतासिर थे, मुसलमानों की रवायात से मुतासिर थे। और वो रवायात कुछ भी नहीं थी, वो रवायात इस कुरान में है। आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए और खुदारा मौत से न डरिए। आप डर भी जाएंगे, किलों में छुप भी जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, मौत आपको आके ही रहनी है। तो जो चीज आनी है उसके बारे में डरना क्या? और एक बात याद रखिएगा, जिसके लिए भी कमा रहे हैं ना, उसने आपको कब्र के अंदर छोड़ के आना है। ना आपका पैसा आपके साथ जाना है, ना आपकी औलाद ने आपके साथ जाना है, ना आपके नौकरों ने आपके पास जाना है, ना आपके चाकरों ने आपके पास जाना है, बस आपने और आपके अमाल ने जाना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सदका जारिया समझते हुए शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे, और हो सकता है आपके शेयर से कोई फर्क भी ना पड़े, मेरी स्पीच से कोई फर्क भी ना पड़े। लेकिन याद रखिएगा, जो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, तो उस चिड़िया को याद जरूर रखिएगा जो पानी अपनी चोंच में पानी भर के आ रही थी, ताकि मैं अपने रब के हुजूर ये कह सकूं कि मैं आग लगाने वालों में से नहीं थी, बल्कि आग बुझाने वालों में से थी। तो क्या आप रब के हुजूर ये तो कह पाएंगे कल को खड़े होकर कि या अल्लाह, हम इस निज़ाम को देखकर, इस जुल्म को देखकर चुप रहने वालों में से नहीं थे, बल्कि हम लोगों को जगाने वालों में से थे। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां अता फरमाए। आमीन। खुदा ने